ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور و فکر کیا ہے کہ جب آپ گناہ کو جاری کرتے ہیں، بے حیائیوں کو کسی کی طرف جاری کرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے آپ تو توبہ کر لیتے ہیں، آپ تو اپنے اللہ کے ساتھ اپنے راستے کو اور اپنے رشتے کو بہت مضبوط بھی کر لیتے ہیں، مگر کیا وہ لوگ جو آپ کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوئے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی ان انگلیوں سے، ان کا جواب کون دے گا؟ اس عمل کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا غور بھی کیجئے اور فکر بھی کیجئے۔ آپ تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکے، مگر وہ جو آپ کی وجہ سے گناہوں کے راستوں پر چل پڑے، ان کے گناہ آپ کے لیے مسلسل حساب و کتاب کا رجسٹر بھر رہے ہیں۔ دیکھیے، دور جہالت ایک ایسا دور ہوتا ہے جس میں ہر انسان مبتلا ہوتا ہے۔ میں بھی دور جہالت میں مبتلا رہی اور بے انتہا رہی، میں اس سے انکاری نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے اس کی بخشش کی اور اس کی رحمت کی طلبگار ہوں، کیونکہ وہ پسند فرماتا ہے کہ اے بندے، تیرے گناہ آسمان تک بھی لگ جائیں گے، تو جب تو دل سے توبہ کر لے گا تو میں تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی پوری طاقت والا تیرا ہی رب ہوں۔ تو بالآخر میں اس کی طرف پلٹی اور توبہ کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری وجہ سے کوئی لگا، چاہے وہ بے پردگی تھی، چاہے وہ فیشن تھا، چاہے وہ بے حیائی تھی، چاہے وہ زبان سے وہ گانے تھے جو اللہ رسول کے ساتھ شرک ہیں، چاہے کچھ بھی تھا، اللہ سے توبہ کرتی ہوں۔ اگر کوئی میری وجہ سے برائی کی طرف گامزن ہوا یا کسی بھی طرح سے، ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ صدقہ جاریہ کی وجہ بھی بن سکتے ہیں اور جہاں پر آپ گناہوں میں مبتلا کروانے کے لیے ایک ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، جہاں پر آپ نیکیوں کو جاری بھی کر سکتے ہیں اور گناہوں کو بڑی آسانی سے لوگوں کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں کوئی ٹک ٹاکر تھیں جن کی وفات ہو گئی، مگر ان کی فیملی کے جو لوگ تھے، جو ممبر ہیں، وہ پوری درخواست کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ پلیز آپ لوگ ان کی ویڈیوز کو شیئر مت کریں، ان کی ویڈیوز کو آگے مت لائیں، آپ لوگوں کے پاس جہاں جہاں بھی ان کی ویڈیوز ہیں یا جو کچھ بھی مواد ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ یعنی کہ زندگی میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا جمع کر رہے ہیں، مگر کسی کے جانے کے بعد پھر آپ ہر ممکن کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو قبر کے عذاب سے بچایا جائے۔ زندہ رہتے انسان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ جب وہ ایندھن اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، اصلاح کیوں نہیں کی جاتی کہ یہ ایندھن ہے جو تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو یا کر رہی ہو، اور مرنے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے جا کر التجائیں کرنا، پھر کوئی سنے کوئی نہ سنے۔ جو تو اللہ کی حیاؤں والے ہیں وہ بے شک ہیں، جو نہیں ہیں ان کو آپ کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب آپ کے اپنے موجود ہوں تو اس وقت ان کی اصلاح کیجیے، اس وقت ان کو روکیے، ان کو سمجھائیے، ان کو اس ایندھن کو جمع کرنے سے دور لے کر آئیے جو ایندھن بعد میں بالآخر ان کی قبر میں ان کے عذاب کا باعث بنے۔ کہتی ہوں آپ سوچیں، آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ کی ایک بہت لمبی زندگی جئیں گے، آپ 100 سال تک جئیں گے، کوئی کسی کو اس چیز کی گارنٹی یا بھروسہ نہیں ہے۔ تو پھر جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، گناہوں کے راستوں کو ہموار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ اگر اگلے ہی لمحے آپ کو موت آ جائے اور آپ کے مرنے کے بعد جو آپ دوسروں کو گناہوں کی طرف لے جانے کے لیے آسانیاں مہیا کر رہے ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے، اس کا کیا؟ نو ڈاؤٹ، اینی ڈاؤٹ، گناہ بہت پرکشش ہے، گناہ میں بہت لذت ہے، اس میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ گناہ کو اٹریکٹیو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اس کی طرف راغب ہوں، مگر بہترین مومن وہی ہے جو اس کی رغبت سے خود کو ہٹا لے، گناہ کی کشش سے خود کو دور کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے اپنے سے دور جانے دیتی ہیں، مگر یقین کیجئے ان چیزوں کو صرف سمجھ لینا
آپ کو ان چیزوں سے جنگ نہیں کرنی، آپ کو گناہوں سے جنگ نہیں کرنی، آپ کو برائیوں سے جنگ نہیں کرنی، صرف سمجھنا ہے، صرف سمجھنا۔ یہ اتنی بڑی ایک طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے کہ جس سے انسان خود ہی دور ہے اور کہتا ہے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف ایک سمجھنے کی طاقت کا ہتھیار تھام لیجئے اور دیکھیے آپ ان ساری کنڈیشن سے خود کیسے دور ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ کی طرف کیسے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔